بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین تین چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر پاکستانی قوم کے منہ کے اوپر اتنا زوردار تماچا مارا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم مغرب کی غلامی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ مغرب کی غلامی میں ہے۔ اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر ایک نیا مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو طارق مسعود ہیں جس نے پنگا لیا ٹی ایل پی کے ساتھ، وہ اب پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تحریک لبیک کے جو رضوی ملنگ ہیں وہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ اب وہ وضاحتیں پیش کر رہا ہے مختلف ہیلے بہانوں سے، لیکن اب اس کی خوب چھترول ہو رہی ہے، اور بلکہ کئی دیوبندی عالم دینوں نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے کہ اس نے غلط کہا ہے۔ اس کے اوپر بھی ناظرین بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین جو بات کرنی ہے کہ سعد رضوی صاحب کے اوپر پرچہ یا جو کیس چل رہا ہے، اس سے پہلے کیونکہ سعد رضوی صاحب کے اوپر جو کیس چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو مغرب کی غلامی ہے ان جماعتوں کی، یہ تقریباً ایک ہی خبر ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک واضح پیغام ہے۔ ان دونوں خبروں میں پاکستانی قوم کو ایک واضح پیغام ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، ہم نے تو وہی کرنا ہے مغرب کی غلامی۔ جس طرح تحریک لبیک کہتی ہے نا کہ یہ لوگ مغرب کے غلام ہیں، مغرب کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں، تو ابھی حکومت بنی نہیں ہے اور ان لوگوں نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے۔ اور یقیناً اللہ کا عذاب تو کئی طرح کا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہے کہ جو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ، اور آگے والے جو الیکشن ہے معلوم نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو صورتحال بن رہی ہے۔ ناظرین یہ کچھ یوں کہ عمران خان نے ایک خط لکھا آئی ایم ایف کو کہ آپ نے قرضہ نہیں دینا ہے اس حکومت کو۔ عمران خان نے خط لکھ کے، اس نے خط میں کیا لکھا ہے، اس کے خط کے اوپر عمل ہوگا نہیں ہوگا، آئی ایم ایف کی طرف سے کیا جواب آئے گا، وہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ جیسا کہتے ہیں نا نیت دکھانا، عمران خان نے خط لکھ کے پاکستانی قوم، پاکستانی یوتھیوں کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے نا وہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ہے۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس نے آئی ایم ایف کے ہاتھوں ہی ترقی کرنی ہے۔ اس لیے تو اس نے آئی ایم ایف کو کہا ہے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دینا، کیونکہ یہ ایک جیلی حکومت ہے، میرا ووٹ بینک چوری کیا گیا ہے، لہٰذا آپ کا قرضہ، آپ جو پیسے دیں گے وہ ڈوب جائیں گے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ آئی ایم ایف کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کو نہیں دینا ہے۔ اب وہ غداری کر رہا ہے یا ملک دشمنی کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اس نے خط لکھ کے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے یا پاکستان کو اگر چلانا ہے تو آئی ایم ایف ہی چلا سکتا ہے۔ ویسے ہمارے اندر یا ہمارے حکمرانوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ بغیر آئی ایم ایف کے ملک کو چلا لیں۔ ایک تو عمران خان نے واضح کر دیا۔ دوسرا جو عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون ہو گئی اور پیپل پارٹی، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ عمران خان نے غداری کی ہے، عمران خان نے ملک دشمنی کی ہے۔ اس طرح ملک تھوڑے ہی چلتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ لیں، یعنی کہ انہوں نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر آئی ایم ایف ہم کو قرضہ نہیں دے گی یا آئی ایم ایف ہم کو بھیک نہیں دے گی یا مغرب ممالک ہم کو ہڈی نہیں دیں گے تو ہم حکومت نہیں چلا سکتے۔ تو ناظرین یہ دو تین بڑی جماعتوں کی جو پالیسی ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے واضح ہے کہ ہم مغرب کی غلامی کے بغیر، مغرب کی مدد کے بغیر، مغرب کے ٹکڑوں کے بغیر ہم حکومت نہیں چلا سکتے۔ دوسرے نمبر پہ حافظ سعد رضوی صاحب اسی سے ریلیٹڈ، یعنی کہ پاکستانی قوم کے لیے ایک واضح پیغام ہے، ان آئی ایم ایف کو خط لکھنا، ان کے اوپر جو ان کی آپس میں مخالفت ہو رہی ہے وہ پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے۔ دوسرا جو حافظ سعد رضوی صاحب اور ڈاکٹر آصف جلالی کے اوپر دنیا کا بدترین شخص گیرٹ ویلڈر۔ اچھا، سب سے پہلے گیرٹ ویلڈر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہاں تحریک لبیک کو چھوڑ دو، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو بھی چھوڑ دو۔ گیرٹ ویلڈر ایک ایسا ملعون شخص ہے کہ جس سے پورے دنیا کے مسلمان نفرت کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر ایک رتی بھر بھی ایمان ہے تو وہ اس شخص سے نفرت کرتا ہے پورے دنیا کے مسلمان۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی تھی
تو تحریک لبیک یا دوسرے ممالک کی کئی ایسے مذہبی تنظیمیں کھل کے سامنے آئی تھیں، احتجاج کیا تھا، اس کو دھمکیاں دی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن جو لوگ خاموش تھے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اپنے ممبروں اور اپنے اپنے درباروں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی آواز بلند نہیں کی، لیکن وہ دل ہی دل میں اس شخص کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ ایک شخص گستاخ ہے، یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا گستاخ ہے۔ اس شخص نے، یعنی کہ یہ وہ ایسا شخص ہے جس سے پوری دنیا کی مسلمان نفرت کرتے ہیں۔ اس شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی ڈاکٹر آصف جلالی اور حافظ سعد رضوی صاحب، ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، لہٰذا ہالینڈ حکومت ان کے اوپر مقدمہ چلانے کی کوشش کرنے جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے پاکستانی حکومت کے اوپر کہ وہ یہ ہمارے حوالے کریں دیں گے۔ ہالینڈ کی حکومت حافظ سعد رضوی صاحب اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب پر عدالت میں مقدمہ چلا رہی ہے۔ گستاخ کے رسول کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی حکومت سے پر امید ہیں کہ وہ پاکستانی حکومت حافظ سعد رضوی اور ڈاکٹر آصف جلالی کو ہمارے حوالے کرے گی۔ اب ناظرین یہ کیا ہوگا؟ پہلی تو بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستانی حکومت یا پاکستانی حکمرانوں کے اوپر تو تھوڑی سی بھی امید باقی نہیں ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو سب سے پہلے گیرٹ ویلڈر خالد لطیف کا مطالبہ کرتا۔ خالد لطیف ایک انڈیویجول شخص تھا، کوئی کسی تحریک سے اس کا تعلق نہیں تھا، کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں تھا، انڈیویجول شخص تھا، اس کے اوپر کیس چلا، 12 سال سزا ہوئی، لیکن تحریک لبیک نے اس کو بھی اپنی چھتری کے نیچے لے لیا۔ اب کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ خالد لطیف کی طرف دیکھے، یا پاکستان میں جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ خالد لطیف کے لیے بھی ایسی کو، کیونکہ ان کے اوپر تو بھروسہ نہیں ہے نا۔ عافیہ صدیقی کو دیکھ لو، کتنے پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے مغرب کے حوالے کر دیا ہے، تو کیا یہ نہ کرتے؟ خدا کی قسم ہے آج وہ کریں تو ان کی پوری کوشش ہوگی، لیکن اب وہ تحریک لبیک کیا، ڈاکٹر آصف جلالی کیا، یا خالد لطیف کیا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ حافظ سعد رضوی صاحب کو یا کسی کے اوپر وہ بری نظر کر سکیں۔ تو ناظرین اس سے بھی پاکستانی قوم کو ایک واضح پیغام ہے کہ تحریک لبیک جو ہے یہ الحمدللہ صحیح سمت پہ جا رہی ہے، کہ اس کی تکلیف دنیا کا بدترین گستاخ جو گیرٹ ویلڈر ہے سب سے زیادہ اس کو ہو رہی ہے۔ تو میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے لیڈر کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے یا غلط راستے پہ چل رہا ہے، تو اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اگر مغرب آپ کے لیڈر کو پسند کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا لیڈر صحیح راستے پہ نہیں جا رہا ہے۔ جس سے مغرب کو سب سے زیادہ تکلیف ہو جس لیڈر سے، تو آپ کو آنکھیں بند کر کے اس کی پیچھے ہو جانا چاہیے کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ اب ناظرین تیسرے نمبر پہ مفتی یعنی کہ طارق مسعود نے، بہت سارے میں دیوبند حضرات کے بھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ بھی کنڈم کر رہے تھے کہ طارق مسعود کو ایسی زبان استعمال نہیں کرتی، خوب چھترول ہو رہی ہے۔ اب جو ٹویٹر کی دنیا ہے، ٹویٹر کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہے۔ اس میں جن کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ وہ فین کے نام پہ دوسرے فیک قسم کے خود ان لوگوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، اس سے پورے صورتحال کا وہ جائزہ لیتے ہیں، اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں۔ جب وہ اس ٹویٹ نامناسب ہو یا اس کے اوپر تنقید ہو تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو فیک ہے، یہ تو ہمارا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، یا اس طرح ہوتا ہے، یا اپنے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کوئی ٹویٹ کر کے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ریموو کر دیتے ہیں۔ وہ کاپی پیسٹ ہو کے وہ اسکرین شاٹ لے کے سب لوگ آگے وائرل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی آپ تصدیق کرنا چاہیں تو وہ آپ کو اس پروفائل پہ آپ کو وہ ٹویٹ نہیں ملے گا۔ ایک ٹویٹ سامنے آ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مفتی صاحب کا ایڈمن ان کے افیشل چینل سے یہ میسج لکھ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے تحریک لبیک والوں کو کچھ نہیں کہا ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ کچھ لوگ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، یعنی کہ اس نعرے کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ ایسے لوگ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مفتی صاحب کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تحریک لبیک والے یہ نعرہ غلط لگاتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کچھ جہلوں نے تحریک لبیک کے اس نعرے کا غلط استعمال کیا، اس لیے مفتی صاحب کے کلپ کو غلط رخ دینے کی کوشش نہ کریں۔
اب ناظرین یہ طارق مسعود کا اپنا ٹویٹ ہے، طارق مسعود کے فین کا ٹویٹ ہے، یا یہ افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے، اس ٹویٹ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ شخص مفتی طارق مسعود کا فالوور ہے، اس کو چاہنے والا ہے، اور یہ جھوٹ بول کے جب اس کو معلوم پڑ گیا کہ جو تپش آئی ہے تحریک لبیک کی طرف سے، تو یہ تپش اب ان کو برداشت نہیں ہو رہی، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ طارق مسعود نے ایسا نہیں کہا ہے، ایسا نہیں کہا ہے، حالانکہ اس کے جو الفاظ تھے وہ واضح آج بھی موجود ہیں کہ اس نے کھل کے تنقید کی تھی، یعنی کہ اس نے، میں لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ طارق مسعود نے تنقید نہیں کی تھی بلکہ اس نے دل کی بھڑاس نکالی تھی، جو ایک اندر ایک نفرت ہوتی ہے نا، جس کے اندر ایک نفرت تھی وہ اس نے نکالی تھی۔ تنقید تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، اگر وہ طارق مسعود صاحب یہ کہہ دیتا نا کہ یار تحریک لبیک والے تھوڑے جذباتی ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، تو چلتا ہے یار، اتنی تنقید تو چلتی رہتی ہے، لیکن اس نے بہت نامناسب لفظ استعمال کیے تھے۔ اب جو ٹویٹر کے اوپر خاص کر اس کی جو چھترول ہو رہی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اب یہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ جو اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اس سے یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اتنے آسانی سے مجھے امید ہے کہ یہ خود آ کے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کریں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ کئی صحافیوں کو تحریک لبیک کے رضوی ملنگوں نے یعنی کہ خوب چھترول کیا، پھر ان کو آ کے اپنے ویڈیو بیان میں وضاحت دینا پڑی، تو یہ بھی دے گا انشاءاللہ، بہت جلد دے گا۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔